بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبریائی بڑائی سب میرے اللہ تعالیٰ کی ذات کو زیبا ہیں، جو پوری کائنات کا شہنشاہ ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس کی رحمت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، اس کی رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرا جو یہ ٹاپک ہے یہ ہے نا امیدی، مایوسی، مایوس افراد، ایسے افراد جو زندگی سے مکمل طور پر مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب ہمارا کیا بنے گا، ہم ہر طرف جو ہے وہ چکر لگا چکے ہیں لیکن ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کر کے تھک گئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہماری دعا سنتے ہی نہیں ہیں، الیاذ باللہ۔ میرے پیارے بھائیوں، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، نحن اقرب من حبل الورید، میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ پیارے بھائیوں، میں آپ کو دعا کے متعلق آج انتہائی اہم اور امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں، نالج آپ کو شیئر کرتا ہوں کہ کس طرح لوگ جو ہیں وہ جلدی اپنی خواہشات جو ہیں وہ پوری کروانا چاہتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اگر لوگوں کے اندر نماز ہے تو صبر نہیں ہے، اور اگر صبر ہے تو نماز نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، دعا جو ہے یہ کیسے قبول ہوتی ہے، کب قبول ہوتی ہے، اور اس کے قبول ہونے کے کیا اوقات ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ قرآن و حدیث سے جو ہے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیں، دعا کی قبولیت میں جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا یقین مضبوط ہو اللہ پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے بندے میں تیرے گمان کے مطابق ہوں، جس طرح تو میرے سے گمان رکھتا ہے میں ویسے ہی تیری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر وقت ہر بندے کے بارے میں انسان کا گمان اچھا ہونا چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو، انسان کا رزق جو ہے وہ حق حلال کا ہونا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حرام خور کی تو 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی، ایک نوالا حرام کا کھانے سے 40 دن میرے پیارے بھائیوں نماز قبول نہیں ہوتی، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، ہمارے معاشرے میں کوئی کتنے ایک بندے ہیں، تقریباً میرے خیال میں اگر ہم ریشو نکال لیں تو 100 میں سے 99% لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی میں بال واسطہ یا بلا واسطہ کسی بھی طریقے سے کوئی نہ کوئی حرام کا لقمہ ضرور شامل ہے۔ اسی وجہ سے ان کی اولادیں بھی نافرمان ہیں اور ان کو پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے۔ دوستوں، دعا کی قبولیت کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ شرط ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا رزق حلال ہو، رزق جو ہے وہ ہمارا حلال ہو، حرام خور کی کوئی عبادت قبول نہیں، کوئی دعا قبول نہیں۔ نمبر 3، جس جگہ پر دعا مانگی جا رہی ہو شرک سے وہ جگہ پاک ہو، ایسی جگہ دعا نہ مانگی جائے جہاں پر اللہ کے علاوہ اور لوگوں کی عبادت کی جائے، جیسے دربار، جیسے قبروں پر ملگاہ بنا کر دعا کرنا، اس کو سامنے حاضر کر کے دعا کرنا۔ میرے پیارے بھائیوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ پوری دنیا میں کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ کو پکاریں، سچے دل سے پکاریں، اللہ تعالیٰ سنتا ہے بلکہ اس کو پوری کرتا ہے، اور ہر وقت وہ تو دل میں ابھی خیال پیدا نہیں ہوتا تو وہ پوری کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا رحیم ہے میرا اللہ۔ آج کل لوگ کیا کرتے ہیں جی، دعا مانگتے ہیں، جب دعا مانگی تو دعا مانگنے کے بھی جو طریقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اگر ان کے مطابق دعا مانگی جائے گی تو دعا قبول ہوگی، کیونکہ جس
عمل پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے وہ عمل قابل قبول ہوگا۔ میرے پیارے بھائیو یہ بات آپ یاد رکھیں۔ آپ اپنی طرف سے جو مرضی دعا مانگ لیں، کسی بھی طریقے سے مانگ لیں، وہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ میں آپ کو یہ طریقہ کار جو ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1، میرے پیارے بھائیو دعا جب بھی مانگیں یقین کے ساتھ مانگیں کہ یہ ہمارے لیے ضرور میری دعا قبول ہوگی اور انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ سچے دل سے مانگیں، حق حلال کا رزق استعمال کریں اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر رو کر دعا مانگیں۔ جب بھی دعا مانگیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کسی انسان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت ہوتی ہے تو وہ کیا کرے، اپنے وضو کو خوبصورت بنائے۔ اب وضو کو خوبصورت بنانے سے کیا مراد ہے میرے پیارے بھائی؟ وضو کو خوبصورت بنانے سے مراد یہ ہے کہ انسان اچھی طریقے سے وضو کے آزاد ہوئے، بسم اللہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو دھوئے، چہرے کو اچھی طریقے سے دھوئے، بازوؤں کو کوہنیوں سمیت دھوئے، وضو کے سب اعضاء کو اچھے طریقے سے دھوئے۔ اس کے بعد پاک صاف جگہ کا انتخاب کر کے 2 رکعت صلاۃ الحاجت اللہ تعالیٰ سے کی نیت سے دعا نماز پڑھی جائے اور پھر دعا مانگی جائے۔ سب سے پہلے دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی جائے۔ اللہ رب العزت کی تعریف کے کون سے کلمات ہیں کہ یہ کلمات ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلمتہ۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان جب ہو جائے تو اس کے بعد نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر کائنات آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے۔ ان پر درود شریف کے بعد درمیان میں اپنی حاجت رکھی جائے اور حاجت کے بعد دوبارہ درود شریف پڑھا جائے اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اب دعا، یہ تو میرے پیارے بھائیوں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ دعا کبھی رد ہو۔ ہاں، دعا کی قبول ہونے کی 3 سے 4 اقسام ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، آپ اس طریقے سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ اگر آپ کے لیے وہ دعا، کیونکہ انسان کی سوچ ناقص ہے میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے لیے سب سے اچھا سوچتے ہیں۔ اگر ہمارے لیے یہ دعا بہتر ہوتی ہے اور اس کا وقت پہنچ چکا ہے قبول ہونے کا تو اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرماتے ہیں، اور جو جائز دعا ہوتی ہے اللہ پاک فوراً قبول کر کے اس کی وہ خواہش پوری کر دیتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اگر وہ فوراً قبول نہیں ہوتی تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ دیکھیں میری دعا کوئی قبول نہیں ہوئی۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ دعا اپنے وقت پر پوری ہوگی۔ جب انسان کو اس چیز کی صحیح ضرورت ہوتی ہے تو تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہ دعا قبول فرماتے ہیں اور اس کو وہ چیز مل جاتی ہے۔ اب آپ اگر ذرا غور کریں، یہ باتیں کس کی ہیں؟ یہ کسی عام باتیں کی نہیں ہیں میرے پیارے بھائیوں، یہ کسی عام آدمی کی باتیں نہیں ہیں، یہ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلنے والے انمول ہیرے ہیں، یہ ان کی باتیں ہیں۔ تو نمبر 2، تو اس وقت جب اس کے لیے وقت بہتر آتا ہے تو اس کی وہ دعا قبول کر کے اس کو وہ چیز وہ عطا کر دی جاتی ہے۔ نمبر 3، اگر انسان کی وہ دعا قبول نہیں ہوتی، قبول نہیں ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز انسان کے لیے فائدہ مند، مستقبل میں فائدہ بالکل نہیں رکھتی۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے لیے یہ چیز فائدہ مند ہوگی لیکن وہ فائدہ مند نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا چیز انسان کے لیے فائدہ مند ہے اور کیا چیز انسان کے لیے نقصان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں اتنا زیادہ ثواب اس کے لیے لکھ لیتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب قیامت والے دن انسان دیکھے گا جا کر تو کچھ اعمال اس کو ایسے نظر آئیں گے جن کا وزن جو ہے میرے پیارے بھائیوں وہ پہاڑ سے بھی زیادہ ان کو نظر آئے گا۔ تو جب وہ دیکھے گا وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو یہ اعمال کیے بھی نہیں ہیں، یہ کس چیز کے اتنا میرا جو ہے وہ وزن ہے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے بندے یہ تیرے وہ اعمال ہیں جو تو نے مجھ سے سچے دل سے اور پیغمبر خدا کے طریقے کے مطابق مجھ سے دعا مانگی تھی اور دنیا میں وہ چیز تیرے لیے موضوع نہیں تھی، تو اس کے بدلے میں نے تیرا یہ اتنا زیادہ ثواب آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ لیا ہے۔ تو وہ اتنا حیران ہوگا، وہ کہے گا کاش اے اللہ دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، اس کے بدلے میں مجھے اتنی جو ہے وہ ثواب مل جاتا۔ سبحان اللہ، دیکھیں انسان کیا سوچتا ہے اور میرا رب کتنا رحیم ہے، انسان کے لیے کیسے کیسے رستے کھولتا ہے۔ یہ دعا کی قبولیت کی 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1، اگر اس کے لیے موضوع ہے تو اس کو فوراً عطا کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، صحیح وقت آنے پر اس کو وہ چیز عطا کر دی جاتی ہے۔ نمبر 3، اگر اس کے لیے وہ چیز موضوع نہیں ہے تو میرے پیارے بھائیوں قیامت
والے دن اس کے لیے ثواب اس کا ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ دعا کسی بھی حالت میں رد کی جائے۔ سچے دل سے مانگی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کی جو ہے وہ رد نہیں کرتے، وہ تو بہت رحیم ہے۔ انسان ایک دفعہ اللہ کو پکارتا ہے یا اللہ، اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ کہتے ہیں یا عبدی، جی میرا بندہ، جی میرا بندہ، جی میرا بندہ۔ انسان ایک قدم چل کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ 2 قدم چل کے آتے ہیں۔ انسان چل کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ دوڑ کر انسان کے پاس آتے ہیں۔ وہ رب پوری کائنات کا، جس نے ایک ایک ذرے کو بنایا، جس نے اتنے بڑے جانور بنائے، اتنی پوری کائنات بنائی، سبحان اللہ، وہ ایک ایک انسان کے لیے اتنا جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ رحمتیں بچھاتا ہے، اس کے لیے اس کی پرواہ کرتا ہے۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر محفل میں، اللہ فرشتوں کی جو ہے وہ محفل میں، اس بہتر محفلوں میں اس کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ کس طرح سے مجھے یاد کرتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرا یہ درس دینے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں صبر سے کام لینا ہے۔ دیکھیں، مصیبتیں، پریشانیاں یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو دیتا ہے۔ پیغمبروں کو بھی اس طرح کی پریشانیاں، تکلیفیں آئیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کیا انہوں نے حال دعائی مچائی؟ نہیں۔ کیا وہ جو ہے وہ جلدی سے جو ہے وہ اس کو کیا بولتے ہیں کہ میری دعا فوراً قبول ہو جائے، یہ کر کے کسی درباروں پہ بھاگے، یا کسی پہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے بھاگنا شروع کر دیا کہ وہاں تو قبول ہو نہیں رہی، اور ہم دوسری طرف جا کر جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر دعا مانگتے ہیں۔ علامہ اقبال نے جو ہے وہ اس کی بڑی خوبصورت عکاسی کی ہے۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے تجھے نجات۔ ایک سجدہ ہی اللہ تعالیٰ کو کافی ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے ہی ہمیں جھکنا ہے بس، اور ہمیں کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ اور عرفہ جو ہے سب کو پیدا کرنے والا میرا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اور جانے والوں کو میرا پیغام ہے کہ اسی موت کے آنے سے پہلے پہلے پیارے بھائیوں، خدا را اپنی آخرت کو جو ہے وہ بنا لیں، شرک نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ یہ تو بات ہو گئی دعا کی قبولیت کی۔ اب دعا کی قبولیت کے اوقات کون کون سے ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رات کا تیسرا حصہ رہ جاتا ہے، دوسرے لفظوں میں اس کو تہجد بھی کہا جاتا ہے، تہجد کا وقت، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اور پہلے آسمان دنیا پر نزول فرما کر کہتے ہیں ہے کوئی مجھ سے شفا مانگنے والا، ہے کوئی بے اولاد جسے میں اولاد عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے مال مانگنے والا جسے میں مال کی فراوانی عطا کر دوں۔ لیکن اس وقت شیطان نے ہمارے جسموں میں، ہمارے معاشرے میں ایسے پنجے گاڑ رکھے ہوتے ہیں کہ کسی کو کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ ہم کیسے سو رہے ہیں، ہمیں جو ہے وہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اعلان فرما رہے ہیں۔ تو اس وقت کوشش کریں، الارم لگا کے رکھیں یا جیسے بھی کر کے اس وقت اٹھیں تہجد کے وقت، اور سچے دل سے اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور صبر کریں۔ دیکھیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ آپ کی دعا فوراً قبول کر دی جاتی ہے۔ صبر آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب جو صبر کرتا ہے اور جس کے ساتھ رب ہے، میرے پیارے بھائیوں، اس کو اور دنیا کی کس چیز کی ضرورت ہے؟ کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمارا مسلمان جگہ جگہ پر دھکے کیوں کھا رہا ہے؟ کیوں ذلیل و خوار ہو رہا ہے؟ اسی وجہ سے ذلیل و خوار ہو رہا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کبھی اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کبھی اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور وہاں پر جا کر اپنی عزتیں بھی لٹا رہا ہے، وہاں پر جا کر اپنے مال بھی لٹا رہا ہے، اپنی جانیں بھی ضائع کر رہا ہے، اور اس کے باوجود شیطان نے ایسے پنجے گاڑے کہ وہاں سے ہلنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ جبکہ وہاں پر جو ہے میں نے یہ منت مانگی ہے، کبھی کسی پیر کے دربار پر جا کے وٹا مارو جی، بیر گرے گا تو بیٹا ہوگا، پتے گریں گے تو بیٹی ہوگی۔ یہ کیا ہے میرے پیارے بھائیوں؟ یہ کیا ہے؟ یہ کوئی اسلام کا طریقہ ہے؟ یہ بالکل اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، اور اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے بیٹی عطا کرے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرے، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کے عطا کرے، اور جسے چاہے کچھ بھی نہ عطا کرے۔ یہ میرے رب کی مرضی ہے میرے پیارے بھائیوں، یہ پیروں کی مرضی نہیں ہے۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ آپ ذرا ٹھنڈے دماغ سے اس چیز کو سوچیں اور اس پہ عمل کریں، تاکہ اس جہان میں بھی کامیابی ہو اور اس جہان میں بھی کامیابی ہو۔ اس کی اگزامپل میں آپ کو ایک بہت اچھے طریقے سے دے کر اپنی بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ 80 سال کی عبادت کرتے ہیں، 80 سال کی عبادت، تو
اگر آپ کی 80 سال کی عبادت میں ایک ذرہ برابر بھی رائی برابر بھی شرک ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی 80 سال کی عبادت کو اڑا کے رکھ دے گا، ریت کے ذرات کی مانند اڑا کے رکھ دے گا. ٹھیک ہے. اسی کی اگزامپل ایک یہ ہے، آپ کیا اپنے دل سے پوچھیں کہ ایک ٹب ہو جس میں دودھ ہو مکمل، آپ اس میں سے پی لیں گے؟ سب کا جواب یقیناً ہاں ہوگا کہ ہم پی لیں گے. لیکن اگر اسی ٹب کے اندر ایک قطرہ صرف پیشاب کا ملا دیا جائے، اب دیکھنے میں تو وہ ایک قطرہ ہے، وہ کیا اس پورے ٹب کو خراب کرے گا؟ ایک قطرہ کتنا ایک ہوتا ہے میرے پیارے دوستوں. لیکن آپ کی آنکھوں کے سامنے اگر وہ ملایا گیا تو کیا آپ کا دل کرے گا کہ آپ اس میں سے دودھ پئیں؟ کبھی بھی نہیں میرے دوستوں. اسی طریقے سے وہ ایک قطرہ اگر پورے دودھ کو خراب کر دے گا تو ایک رائی کے برابر جو شرک ہے وہ آپ کی پوری زندگی کی عبادات کو خاک میں ملا دے گا. تو آپ سے گزارش ہے کہ صرف اور صرف جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اپنے رب سے مانگیں، اس کے علاوہ کسی کو شریک مت بنائیں. اور دعا، جہاں تک دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں، ایک رات کے تیسرے پہر اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے. نمبر 2، جب جمعے والے دن امام جب ممبر پر آ جاتا ہے اور خطبہ دیتا ہے، اس وقت جو بھی دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. نمبر 3، جب مرغ اذان دیتا ہے، کیونکہ وہ مرغہ جو ہے وہ اس وقت فرشتے کو دیکھتا ہے، اس وقت آپ اللہ تعالیٰ سے اس کی فضل تلاش کریں. اللہم انی اسألک من فضلک، جو بھی دعا کی جائے آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور دعا قبول کی جاتی ہے. جب کبھی آپ دیکھیں کہ بارش ہو رہی ہے اور ساتھ میں دھوپ بھی ہے تو اس وقت بھی میرے پیارے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے فوراً دعا مانگیں. ویسے تو ہر 24 گھنٹے میرا رب کے دروازے کھلے ہیں، ہر وقت کھلے ہیں، لیکن کچھ لمحات ایسے ہیں جو ذرا زیادہ قریب قربت کے ہیں، تو اس وقت آپ یہ دعا ضرور مانگیں اللہ تعالیٰ سے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، مایوسی گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور اپنے رزق کو حلال بنائیے، کیونکہ حرام خور کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے. جسم کے اندر ایک نوالا حرام کا کھانے سے 40 دن تک اس بندے کی عبادت قبول نہیں ہوتی. اگر ہمارا جسم، ہمارا پہننا حلال کا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بچھونا اوڑھنا سب حرام کا ہے، اور ہم کہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اس میں میرے پیارے بھائیوں ہماری اپنی غلطی ہے. اللہ رب العزت نے کھلی کتاب، مکمل کتاب، کمپلیٹ کوڈ آف لائف اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا ہے کہ آپ اس طرح کر کے ایک وے آف لائف ہے، اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو تب جا کر ہماری زندگی کی یہ سیکرٹ کوڈز ہیں، ان کوڈز پر ہم عمل کریں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہیں، یہ جو ان کی جو طریقہ کار وہ بتا کر گئے ہیں اس پہ عمل کریں گے تو کوئی ایسا کام نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں جو نہ ہو سکے. ہر کام کا حل ہے، ہر چیز کا حل ہے، کسی بھی چیز کا سوائے موت کے علاوہ کسی بھی چیز کا اللہ پاک نے فرمایا کہ کوئی جو ہے وہ میں نے حل بھیجا ہے، سب کا بھیجا ہے. ٹھیک ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے مایوس مت ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ضرور کیا کریں، اپنے جو رزق ہے اس کو حق حلال بنائیں تاکہ ہماری دعائیں قبول ہو سکیں، اور صبر سے کام لیں. یہ نہیں ہے کہ ہم نے ادھر ایسے دعا کا اکیلے ہاتھ اٹھائیں اور ادھر ہماری دعا فوراً قبول ہو جائے. ہاں ہو بھی جائے، وہ بادشاہ ہے، فوراً کر دے لیکن اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ آپ کی دعا کی قبولیت کا وقت صحیح کیا ہے اور کون سی چیز آپ کو کون سے وقت میں مناسب دینی ہے. تو خدارہ جو ہے مایوس نہ ہوں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. میں نے آپ کے سامنے ساری کی ساری کنڈیشنز رکھ دی ہیں. کسی بھی قسم کی کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے، آپ کو کوئی سوالات ہوں تو آپ پلیز کمنٹ میں ضرور مجھے بتائیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوالات کا جواب دوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے وہ خوشیاں نصیب فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا نصیب فرمائے، انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے. اور یہ جو بیماری ایک آج کل کرونا کے نام سے ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، یہ ہمارے میرے پیارے بھائیوں اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہے. ہمارے اعمال ٹھیک ہوں گے اور دیکھیں بے وقت کی بارشیں، گندم پک کر تیار ہوتی ہے اور بارشوں کا جو ہے وہ نزول شروع ہو جاتا ہے. یہ بے وقت، ویسے تو میرا رب بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان کے سوچ کے مطابق بے وقت کی بارشیں بھی جو ہیں وہ نقصان کرتی ہیں. سارے سال انسانوں کی روزی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں لے لے، ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھے. ہم تو بہت گناہ گار ہیں یا رب، بہت گناہ گار ہیں. ہم گناہ گار ہیں پر تو رحمان ہے. گناہ کرنا ہمارا کام ہے، معاف کرنا تیرا کام ہے. یا میرے اللہ ہم گناہ غلطی سے کرتے ہیں، جیسے بھی کرتے ہیں یا اللہ تیرے ہی بندے ہیں. الہ العالمین تو ہی ہمارا رب ہے، ایک ہی ہمارا دروازہ ہے، تیرا ہی در ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمارا دروازہ نہیں ہے اور یقیناً کوئی ہے بھی نہیں. یا میرے اللہ تو ہماری خطائیں معاف فرما دے. جو بھی میرا یہ بیان سن رہے ہیں ان سب کی جو بھی پریشانی ہے یا میرے اللہ تو دور فرما دے.